ڈاکٹر سندس مستقیم نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سندس صاحبہ، یہ فرمائیے گا، یقینی طور پر ایک بہت اہم اور پازیٹیو خبر ہے کہ دوسرا دور اور وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ جو مذاکرات ہوئے اس میں خاصی پیش رفت ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ معاہدہ بھی متوقع ہے۔ کتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، اور اسپیشلی پاکستان کے نقطہ نظر کی اگر بات کی جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا جو بہترین اثر ہے وہ عالمی معیشت پر پڑے گا۔ صرف پاکستان کے لیے تو ایک ڈپلومیٹک ون ہے، اکنامک ون بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوتی ہے عالمی معیشت کی طرح۔ آپ نے دیکھا کہ صرف اعلان ہونے کے بعد سے تیل، گیس کے اور اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال کتنی بہتر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دم سے جو پرائسز ہیں وہ جنگ سے پہلے والی پرائس پر آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آئل اور گیس، جیسا میں ویری فرسٹ ڈے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ دنیا ایک طرف جو ہے وہ آئل اور گیس کی جنگ میں بدل جائے گی، پھر اس کے بعد سے فوڈ پرائسز کی جانب بڑھے گی۔ تو اب دیکھیں کہ جب عالمی معیشت بڑی سے بڑی سپر پاور بھی جو ہے وہ معیشت کا دھچکا جو افورڈ نہیں کر سکتی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو پھر ٹیبل ٹاک میں نیگوسیشنز پر ہی آنا پڑتا ہے، ریگارڈلس آف سو مینی تھریٹس، ریگارڈلس آف انہوں نے جنگ بندی کا بھی کر کے دیکھ لیا، اور جنگ بندی کا بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور خطرے کی طرف بڑھا۔ اگر امریکہ جنگ بندی کرتا ہے آپ نے ہرمز پہ، اور وہ ایران کو کیا، چین کو بھی، کسی کو بھی نہیں گزارنے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو چین کو جب وہ گزرنا ہی نہیں دے گا تو پھر چین ایران کو کہے گا جناب کہ آپ امریکہ کی بات مانیں، کیونکہ چین کا خود جو ہے وہ 40% تیل اور گیس آپ ہرمز سے گزرتا ہے، جو ڈفرینٹ گلف نیشن قطر ہوئی وغیرہ سے لے رہا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ ایران ہے خود بذات خود چین کا۔ تو بڑی سے بڑی معیشت بھی جو ہے وہ سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دوبارہ سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ آنا پڑا ہے، اور ہم یہی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ سیکنڈ سیز فائر کا دوسرا ہفتہ مکمل ہونے سے پہلے 18 تاریخ سے پہلے یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی، یہ دوبارہ بھی راؤنڈ ہوگا۔ پہلے کہا جا رہا تھا پاکستان یا کسی بھی اسلامک کنٹری میں ہوگا، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فائنلی پاکستان کی جانب، پاکستان کو ہی ایک بار پھر سے جو ہے یہ نیگوسیشنز کروانے کا زہرا پاکستان کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور ڈی جی وینس بھی مستقل بنیادوں پر کافی پازیٹیو ساؤنڈ کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جناب کہ جو صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت بڑی بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو بہت بڑی بارگیننگ ہے اس میں سب سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات کرنا ہے، جو اس کا سب سے دکھتی رگ جو ہے وہ امریکہ کی بن چکی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد سے یورینیم والی جو ان کی نیوکلیئر ایسڈس والی جو ان کا سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ دو سب سے میجر پوائنٹس پہ جس پہ دوبارہ سے ٹیبل بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے۔ اور اب ایران ایٹمی پاور بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، اس کو ڈائریکٹلی تھریٹ ہے اگر اسرائیل اور امریکہ سے، تو یہ ان دو ممالک کا معاملہ ہے۔ لیکن اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے، جیسا میں نے کہا کہ عالمی معیشت پہ جو افیکٹ پڑ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ اب ایران، برطانیہ اور فرانس کے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ فار ایگزامپل اگر برطانیہ اور فرانس یورپ کا جو ہے جنگ کے بعد آپ نے ہرمز کھولنے کا جو بڑا منصوبہ کی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اور بین الاقوامی بحری بیڑا اتحاد دینے کی جو تشکیل دینے کی جو بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں ایسے وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے، جس میں نہ وہ اسرائیل کو شامل کریں گے، نہ وہ امریکہ کو، نہ وہ ایران کو، یعنی کہ جو ممالک اس جنگ میں انوالوڈ ہیں وہ اس کے بغیر، یعنی کہ اب یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ یورپ یا نیٹو اتحاد جو ہے وہ امریکہ کی بات مانے گا۔ امریکہ کو سائڈ میں رکھ کر ایک ایسا بحری بیڑا اتحاد دینے کی تشکیل دینے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، جس میں آپ اسموتھ جو ہے وہ گزر ہو میری ٹائم پیسج پہ سے جو ہے، تاکہ یہ ممالک متاثر نہ ہو۔ اب ان کے اینگل سے دیکھیں تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کی ممالک میں بھی انفلیشن بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو یہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی آپس کی لڑائی میں جو بیسیکلی اسرائیل اور ایران کا جو ایک مقصد تھا ایران پہ حملہ کرنے کا، تو باقی یہ فرانس ہو گیا، نیٹو ممالک ہو گئے، برطانیہ، ان کا کیا قصور ہے؟ تو دنیا جناب اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ٹرمپ کی باتوں پر جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر عمل کرتے ہوئے جیسا ٹرمپ نے کہا ویسے کرتے چلے جائیں۔ تو اگر تو یہ بن جاتا ہے چین کا پاکستان کا ایک الگ بلاک بن جاتا ہے، فرانس، یورپ اور برطانیہ، یہ سارے لوگ اپنا ممالک اپنا بلاک بنا لیتے ہیں اور اپنا جو ہے کہ بحری بیڑا جو ہے وہ اتحاد بن جاتا ہے ان کا، تو پھر کہاں سٹینڈ کرتا ہے امریکہ اور کہاں سٹینڈ کرتی ہے امریکہ کی وہ سپر میسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ٹرمپ کو، ٹرمپ کی قیادت کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سپر میسی تھی امریکہ کی، یہ سب سے بڑی بات ود پیسج آف ٹائم لوز کرتے جا رہے ہیں ہم، کہ اپنے ملک میں امریکہ میں بھی بہت مہنگائی بڑھی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، ایوریج امریکن بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہے۔ ان ساری وجوہات کے علاوہ جو ہے یہ جو سپر میسی جو ہے یو ایس لوز کرتا جا رہا ہے، تو اس سے یو ایس کے جو تجزیہ کار ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو لبرل امریکنز ہیں، وہ اس بات سے بذات خود بہت پریشان ہیں۔ وہ ایلیٹ امریکنز، وائٹ کرسچن ایلیٹ امریکن، جو تو شاید مہنگائی سے تو متاثر نہیں ہو رہے، لیکن وہ اپنی ہیجمنی لوز کرنے سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ تو چلا جائے گا، ٹرمپ کے جانے کے بعد پھر امریکہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل رہنما۔
تو ان کو جو امریکہ کا امیج ہے جو کولڈ وار کے بعد سوویت یونین کو ہرانے کے بعد سے انہوں نے بڑی مشکل سے دہائیوں بعد جو حاصل کیا تھا، وہ صرف 20 سے 40 سال کے بعد جو ہے وہ لوز کر جائیں گے۔ آلریڈی 20 سال کی افغانستان میں آپ دیکھ لیں جنگ کے بعد سے، عراق میں جنگ کے بعد سے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور ایشیا میں تو کبھی بھی جیت نہیں سکا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 سال آپ نے افغانستان میں اپنے فوجی مروائے ہیں، اس کے بعد پھر آپ مطلب ہار کر واپس آئے، اور ابھی بھی ود پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت جائیں گے، کریڈٹ تو ٹرمپ صاحب لیتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس بات کے لیے مینٹی پہ رہنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں اگر ویسے خوش ہو تو ایسے صحیح، کم سے کم یہ جنگ تو ختم ہو، اور اسی سمجھداری کا مظاہرہ ایران کرتا رہے گا۔ ٹرمپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں جنگ جیت گیا ہوں، میں نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر رہے ہیں، وہ تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے تمام ان کی نیوی تباہ کر دی، دوسرے دن اسی ایرانی نیوی سے جو پاسداران انقلاب سے انسیکیور ہو کر وہ ناکہ بندی جو ہے میری ٹائم پیسج پر کی اعلان کر دیتے ہیں کہ 12 جہاز اپنے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور نیول مائنز کی صفائی کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اتنے متضاد بیانات کی وجہ سے پوری دنیا کو بات معلوم ہے کہ ایران کہاں کھڑا ہے وننگ پوزیشن پر، ٹرمپ کہاں۔ صاحبہ، ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کا جو سپر پاور کا ٹائٹل ہے، یہ جو اس کا امیج ہے، ڈیفینیٹلی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور اس کو بچانے کی ہر ممکن وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال میں کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی ایران بھی اپنی جیت کے دعوے کر رہا ہے، دوسری جانب امریکہ بھی اپنی جیت کے دعوے کر رہا ہے، اپنے جو ہے وہ حمایتیوں کو جو ہے وہ خشک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن طاقت کا توازن کس حد تک جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو جائے گا؟ تو کافی حد تک شیئر کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ چائنیز ین میں تجارت ہوگی، ڈالر کی دارہ داری کم ہوگی، یہی وہ خطرہ تھا جو برکس کے تناظر میں بہت سالوں سے یو ایس کے سر پہ منڈلا رہا تھا کہ اگر برکس اتحاد کے بعد سے چائنیز ین میں کرنسی شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس جنگ میں یہ گولڈن اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے نہ صرف برکس ممالک کو کہ جناب اب آگے ورلڈ جو ٹریڈ ہے وہ چائنیز ین میں ہوگی، تو یہ خود امریکہ نے جو اپرچونٹی ایران کو پرووائڈ کیا، ہاں جی آپ اسٹیٹ آف ہارمز بھی اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، چائنیز ین میں تجارت بھی شروع ہو جائے، تو یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن بھی، ایک میں کہتی ہوں چھوٹا ورڈ ہے، بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بے وقوفی ہے جس نے یو ایس کو پولیٹیکل سیناریو میں، اکنامک سیناریو میں، اپنے امیج کے سیناریو کہ پاکستان میں آ کر جناب وہ آج وہ کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کو ایک فیس سیونگ کے لیے پاکستان جیسا ملک ملا، مطلب جس کو شاید وہ ایک اپنا آپریشن بنیادین مرصوص سے پہلے جو ہے وہ اتنا بھاؤ نہیں دیتے تھے اور ان کا جھکاؤ انڈیا کی جانب تھا زیادہ، تو انہوں نے دیکھ لیا جناب کہ انڈیا نہیں، اس پورے خطے میں پاکستان ہی ہے جو ان اینی وے اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ جیوگرافی پاکستان کی اس کے بہت مطلب اس کے بہت بڑا لیوریج ہے پاکستان کو، ایران کی طرح پاکستان کے پارٹی بھی جو ہماری جو جیوگرافی ہمارے بہت بڑا لیوریج ہے، تو پاکستان ویسا ملک ہے جو آپ کو ایز اے میڈیٹر فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ آپ کو ایک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اب امریکہ ہر حربہ اختیار کر رہا ہے اس جنگ سے نکلنے کے لیے، اسپیس سیونگ کے لیے، اور کریڈٹ تو بہرحال امریکہ نے لینا ہے کہ دیکھیں جناب ہم نے جو ہے وہ جنگ روکی ہے اور اپنی سیکیورٹیز پر وہ قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ سو اس وقت ساری بات جو ہے وہ اکنامک پریشر کی ہے جو ہر ملک کے ہر گھر کے ہر دروازے پر کھڑا ہے، جس سے ایک ایوریج امریکن، ایوریج پاکستانی، ایران تو آلریڈی امریکن سیکشنز کے زمرے میں گزار رہا تھا زندگی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ امریکن سیکشن ہٹنے کی بات تو وہ فی الفور مان جائے گا، ابھی ایکسپیکٹ دیٹ کہ ابھی سیکنڈ راؤنڈ کے بعد جو ہے اس کا جو پوائنٹ ہے جناب اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا جو کہ پہلے کہیں بھی نہیں تھا، وہ سب سے ٹاپ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرا راؤنڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ فائنل ہو اور اس میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔